اس سال 1500 سالہ حضور علیہ السلام کا جشن ولادت منایا جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی اس وقت سے لے کر اب تک یہ 1447 ہجری چل رہا ہے، اور حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 53 سال تھی جب حضور علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، یعنی 1447 سے اور 53 سال پہلے، تو یہ 1500 بنتے ہیں، یعنی حضور علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر جلوہ کر 1500 سال ہو چکے ہیں۔ تو اس مرتبہ 1500 سال حضور علیہ السلام کا جشن ولادت منایا جا رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ حضور علیہ السلام کی ذات پر ہدیہ درود و سلام پیش کریں تاکہ 12 ربیع الاول تک ہم یہ سارا تحفہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر سکیں۔ حضور علیہ السلام کی آمد سے قبل بھی حضور کا ذکر خیر جاری تھا۔ حضور ابھی دنیا کے اندر جلوہ گر نہیں ہوئے، لیکن حضور کا ذکر پھر بھی جاری تھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے شاف میں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق فرمایا۔ اس سے پتہ چلا حضور علیہ السلام اول ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتے میں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ، فرمایا اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا۔ سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے جو ہے وہ تخلیق فرمایا، اور اس وقت نہ کوئی چیز تھی، نہ کوئی جن تھے، نہ کوئی بشر، کوئی بھی نہیں تھا اس وقت۔ یا خدا تھا یا نور مصطفیٰ تھا، یا خدا تھا یا نور مصطفیٰ تھا۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے خود فرمایا کنت نورا بین یدی ربی قبل خلق آدم باربعۃ عشر الف عام، حضور نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے بھی نبی تھا۔ 14,000 سال پہلے میں نور تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 14,000 سال پہلے۔ تو پتہ چلا حضور علیہ السلام اول ہیں، اور حضور علیہ السلام کا ذکر خیر کب سے جاری ہے؟ اب حضور علیہ السلام اول ہے، حضور کا ذکر خیر پہلے جاری ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ جبریل امین سے پوچھا جبریل کم سنتا عمرات سنین، حضور نے فرمایا اے جبریل آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی عمر کے متعلق کوئی علم نہیں، زیادہ اندازہ نہیں، پتہ نہیں کتنی عمر ہوگی۔ تو حضور علیہ السلام نے شاف میں کوئی اندازہ تو ہوگا؟ تو عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ حجابات الہیہ کے چوتھے حجاب میں ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا، اور میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ حجابات الہیہ کے چوتھے حجاب میں ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ طلوع ہوتا، اور یا رسول اللہ میں نے اس تارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیں میری عمر کتنی ہوگی، یعنی اندازہ کر لیں بندے کے کیلکولیٹر کمپیوٹر جواب دے جائیں گے، یہ کیلکولیشن نہیں ہو سکتی کہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ تارا طلوع ہوتا، اور جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس تارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں وَعِزَّتِ رَبِّ أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ، فرمایا اے جبریل وہ ستارہ میں محمد ہوں، وہ ستارہ میں محمد ہوں جو 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا، تو نے 72,000 مرتبہ اس کو دیکھا ہے، تو میں وہ کوئی ستارہ اور نہیں تھا، تیرا پیارا نبی تھا، تو میں محمد ہوں جو 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا، پھر 72,000 مرتبہ تم نے دیکھا ہے۔ اب یہ تو تم نے دیکھا ہے نا، اس سے تو کتنا سا پہلے میرے رب نے مجھے تخلیق فرما دیا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے رب کی مشیت کے مطابق خطا سرزد ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کئی عرصہ تک گڑ گڑاتے رہے، روتے رہے، اللہ سے معافی کا طلبگار ہوئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے کچھ کلمات آدم علیہ السلام کو سکھائے، فتاب علیہ پھر ہم ان کی توبہ قبول فرمائی۔ فرمایا وہ کلمات کیا تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، التجا کی یا اللہ مجھے محمد مصطفیٰ کے صدقے سے میری لغزش کو معاف فرما، یا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے میری لغزش کو معاف فرما۔ اللہ نے فرمایا وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا،
اے آدم آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا؟ تو عرض کرتے ہیں یا رب العالمین جب تو نے مجھے اپنے دستے قدرت سے تخلیق فرمایا، رفعت راسی اور میں نے اپنے سر کو اوپر کو اٹھایا، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا رب العالمین جب تو نے مجھے تخلیق کیا میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو میں نے اس وقت عرش کے ستونوں پر لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا۔ اسی وقت میں سمجھ گیا تھا کہ جس کا نام نامی تیرے اسم کرامی کے ساتھ لکھا ہے وہ کوئی عام ہستی نہیں، تیری برگزیدہ ہستی ہو سکتی ہے۔ یا اللہ اس پیارے محمد کے صدقے سے میری لغزش کو معاف فرما۔ اللہ نے فرمایا اے پیارے آدم صدقتا یا آدم ولولا محمد ما خلقتک، فرمایا آدم تم نے ٹھیک پہچانا، اگر میں اپنے پیارے محمد کو پیدا نہ کرتا آدم تجھے بھی پیدا نہ کرتا، میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زباں، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ اللہ شاہ فرماتا ہے کنت کنز مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت خلقا۔ حضور نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، فاحببت ان اعرف تو میں نے چاہا، میں نے خواہش کہ اللہ فرماتا ہے میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلقا تو میں نے پوری مخلوق کو جو تخلیق فرما دیا۔ تو یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کا ذکر خیر ازل سے جاری ہے۔ شیس علیہ السلام پوچھتے ہیں ابا جان آپ کی شان زیادہ ہے یا نبی آخر الزمان کی شان زیادہ ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے بیٹے شیس میری شان تم کیا پوچھتے ہو، شان ہے تو آمنہ کے لال کی ہے، شان تو محمد مصطفیٰ کی ہے۔ کہا ابا جان وہ کیسے؟ کہا اللہ نے جب مجھے تخلیق فرمایا تو اللہ نے فرمایا تھا لولا محمد لما خلقتک، تو میں آدم اگر میں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو آدم تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اگر مجھے بھی رب نے تخلیق کیا تو اپنے پیارے نبی کے صدقے سے تخلیق کیا ہے، تب تم جان سکتے ہو شان کس کی وراء الورا ہے۔ شان تو میرے نبی کی شان وراء الورا ہے۔ تو اس لیے اور مکتوبات شریف کے اندر آقا کریم علیہ السلام نے صاف فرمایا کہ اللہ نے فرمایا لولاک لما ازت الربوبیہ، فرمایا اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ کو تخلیق نہ کرتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، نا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ اگر میں اپنا رب ہونا ظاہر کیا ہے تو پھر بھی اسی وجہ سے کیا ہے کہ مجھے تو پیارا لگتا ہے، میں نے تیری وجہ سے میں سارا کچھ بنا دیا ہے۔ محبوب لولاک لما خلقت الافلاک، محبوب اگر تو نہ ہوتا تو میں تو یہ افلاک بھی نہ بناتا، میں افلاک بھی نہ بناتا۔ اس لیے جو سارا کچھ بنایا ہے اللہ فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے بنے دو جہاں، تمہارے لیے ہم آئے یہاں، تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں، تمہارے لیے جی خالق نے آقا نو گلنا نہ ہوندا، قسم رب دی دنیا بنائی نہ جاندی جی دنیا دے رہبر نے آنا نہ ہوندا، اے رونق جہاں تے لائی نہ جاندی جی امت دے والی نرالے نہ ہوندے، اے امت کدے بخشوائی نہ جاندی۔ یہ سارا کچھ جو بنا ہے یہ سارا حضور کے صدقے سے بنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی آمد ابھی نہیں ہوئی لیکن حضور علیہ السلام کا ذکر خیر پہلے سے جاری ہے۔